رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چند شعر ملاحظہ کریں. ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اور ایک شعر ملاحظہ کریں. ایک مرتبہ سارے لوگ بول دیجئے سبحان اللہ. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. کہ ہے یہ ایمان کے آئے کہ لحد میں آقا. ہے یہ ایمان کے آئے کہ لحد میں آقا. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ لوگ آواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحبا 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 دنیا میں آنا نور کا. ہو مبارک عاشقوں تشریف لانا نور کا. دید دے نور نے دیکھا زمانہ نور کا. دید دے نور نے دیکھا زمانہ نور کا. گونجتا گئے سارے عالم میں ترانہ نور کا. مرحبا نور والا آ گیا.
احسان کا، کیا بیاں ہو شاہ بدہا کے ہنسی احسان کا، آدمی دیکھے گا چہرہ ایک نئے انسان کا، کیا بیاں ہو شاہ بدہا کے ہنسی احسان کا، آدمی دیکھے گا چہرہ ایک نئے انسان کا، ڈھل رہا ہے پرزا پرزا زیبر ایمان کا، ڈھل رہا ہے پرزا پرزا زیبر ایمان کا، کیا مدینے میں کھلا گے کارخانہ نور کا، مرحبا وہ نور والا آ گیا، مرحبا وہ نور والا آ گیا، اہل سنت کا عقیدہ خوب ہی روشن ہوا، اہل سنت کا عقیدہ خوب ہی روشن ہوا، اہل سنت کا عقیدہ خوب ہی روشن ہوا، مصطفیٰ کے نور سے ہے نور کا یہ سلسلہ، اعلیٰ حضرت کا یہ مصرع قول فیصل بن گیا، اعلیٰ حضرت کا یہ مصرع قول فیصل بن گیا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مرحبا وہ نور والا آ گیا، مرحبا وہ نور والا آ گیا، نیر پر سے شہادت مصطفیٰ کے نور ہے، نیر پر سے شہادت مصطفیٰ کے نور ہے، نیر پرز شہادت مصطفیٰ کے نور ہے، دل برے مولا علی ہے فاطمہ زہرا کے چین، ایک دادا ہے حسن تو دوسرے آقا حسین، ایک دادا ہے حسن تو دوسرے آقا حسین، چادر تطہیر کا ہر دانہ بانا نور کا، مرحبا وہ نور والا آ گیا، مرحبا وہ نور والا آ گیا، مرحبا وہ نور والا آ گیا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، ہم کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا، بلا لیجئے آقا، ہم کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا، بلا لیجئے آقا، واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے، نیت سے چلے تھے، واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے، نیت سے چلے تھے، واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے، واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے، واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے، دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا دیجئے آقا، پڑھا دیجئے آقا، دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا دیجئے آقا، پڑھا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، یہ کہنے لگے رو کے نبی سے علی مولا،
نبی سے علی مولا، یہ کہنے لگے رو کے نبی سے علی مولا، نبی سے علی مولا، یہ کہنے لگے رو کے نبی سے علی مولا، یہ کہنے لگے رو کے نبی سے علی مولا، ڈوبے ہوئے سورج کو فرا دیجئے آقا، فرا دیجئے آقا، ڈوبے ہوئے سورج کو فرا دیجئے آقا، فرا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے، شریعت سے ہمارے، جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے، شریعت سے ہمارے، جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے، جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے، اس شخص کو مٹی میں ملا دیجئے آقا، ملا دیجئے آقا، اس شخص کو مٹی میں ملا دیجئے آقا، ملا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، مجھ کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا، بلا لیجئے آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جنہوں کے دودھ پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینہ ابن مولانا محمد بارک سلیم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک دو تین شے پیش کرم ملاجہ فرمائیں۔ مر جائے نہ رو رو کر ہم سب، مر جائے نہ رو رو کر ہم سب، نادار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے، مر جائے نہ رو رو کر ہم سب، نادار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے، مر جائے نہ رو رو کر ہم سب، نادار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے، ہم ہجر کے ماروں کی خاطر، ہم ہجر کے ماروں کی خاطر، ہم ہجر کے ماروں کی جانب سرکار توجہ فرمائے، نادار توجہ فرمائے، مر جائے نہ رو رو کر ہم سب، نادار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ اور یہ بھی شے پیش کرنا مولانا فرمائے، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ دکھ درد و علم سہنے والے، دکھ درد و علم سہنے والے، دکھ درد و علم سہنے والے، یہ آپ سے ہم کہنے والے، دکھ درد و علم سہنے والے، یہ آپ سے ہم کہنے والے، یہ آپ سے ہم کہنے والے، اے سب سے بڑے
दुखियों के गम खार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए फिर कोई बचाने दीन आए फिर कोई सलाह दीन आए फिर कोई बचाने दीन आए फिर कोई सलाह दीन आए फिर कोई सलाह दीन आए ता भेज दे कासिम सा कोई ता भेज दे कासिम सा कोई ता भेज दे कासिम सा कोई सालार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए ता भेज दे कासिम सा कोई सालार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए मर जाए न रो रो कर हम सब नादार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए। और ये भी शेर पेश कर रहा हूँ, मुराद फरमाए मचल के बोले सुभान अल्लाह। है आपके दर से दूर बहुत है आपके दर से दूर बहुत हम हिंद से हैं मजबूर बहुत है आपके दर से दूर बहुत हम हिंद से हैं मजबूर बहुत हम हिंद से है मजबूर बहुत उस पार से ए महबूब खुदा उस पार से ए महबूब खुदा इस पार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए मर जाए न रो रो कर हम सब नादार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए। नाते पाक सुनना सुनात पहले एक बार दुआ शेख पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी कलब पर जो जिक्र गैब में सालाया कमाल आया नबी कलब पर जो जिक्र गैब में सालाया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया
بار دونوں کے دودھ پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینہ بنا مولانا محمد بارک سلیم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک دو تین شعر پیش کروں مراجعہ فرمائیں. ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا. ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا. ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا. ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا. مجھ کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا، بلا لیجئے آقا. مجھ کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا، بلا لیجئے آقا. اور یہ بھی شاید پیش کروں ملاحظہ فرمائیں. واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے، نیت سے چلے تھے. واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے، نیت سے چلے تھے. واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے. واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے. دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا لیجئے آقا، پڑھا لیجئے آقا. دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا لیجئے آقا، پڑھا لیجئے آقا. دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا لیجئے آقا، پڑھا لیجئے آقا. یہ بھی شعر پیش کرا ملاحظہ فرمائیں. یہ کہنے لگے روک نبی سے علی مولا، روک نبی سے علی مولا. یہ کہنے لگے روک نبی سے علی مولا، روک نبی سے علی مولا. یہ کہنے لگے روک نبی سے علی مولا، یہ کہنے لگے روک نبی سے علی مولا. ڈوبے ہوئے سورج کو پھرا دیجئے آقا، پھرا دیجئے آقا. ڈوبے ہوئے سورج کو پھرا دیجئے آقا، پھرا دیجئے آقا، پھرا دیجئے آقا. ڈوبے ہوئے سورج کو پھرا دیجئے آقا، پھرا دیجئے آقا. اور بہت ہی پیارا شعر پیش کروں ملاحظہ فرمائیں. جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے، شریعت سے ہمارے، شریعت سے ہمارے. جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے، شریعت سے ہمارے. جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے، جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے. اس شخص کو مٹی میں ملا دیجئے آقا، ملا دیجئے آقا. اس شخص کو مٹی میں ملا دیجئے آقا، ملا دیجئے آقا، ملا دیجئے آقا. اور آخر سے پیش کرم ملاحظہ فرمائیں. سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے، اچھے رضا نے، سچے رضا نے. سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے، اچھے
رضا نے سچے رضا نے سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے یہ عرض کیا پردہ ہٹا دیجئے آقا ہٹا دیجئے آقا یہ عرض کیا پردہ ہٹا دیجئے آقا ہٹا دیجئے آقا ہٹا دیجئے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پر درود سے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلوات والسلام علیہ وسلم ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بات جنہوں کے دودھ پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینہ بنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک دو تین شعر پیش کروں راجہ فرمائے ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا دلا دیجئے آقا ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا دلا دیجئے آقا ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا دلا دیجئے آقا ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا مجھ کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا بلا لیجئے آقا مجھ کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا بلا لیجئے آقا
کرم ملازم فرمائیں واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے نیت سے چلے تھے واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے نیت سے چلے تھے واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا لیجئے آقا پڑھا لیجئے آقا دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا لیجئے آقا پڑھا لیجئے آقا دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا لیجئے آقا پڑھا لیجئے آقا یہ بھی شعر پیش کرم ملازم فرمائیں یہ کہنے لگے روک نبی سے علی مولا روک نبی سے علی مولا یہ کہنے لگے روک نبی سے علی مولا روک نبی سے علی مولا یہ کہنے لگے روک نبی سے علی مولا یہ کہنے لگے روک نبی سے علی مولا ڈوبے ہوئے سورج کو پھرا دیجئے آقا پھرا دیجئے آقا ڈوبے ہوئے سورج کو پھرا دیجئے آقا پھرا دیجئے آقا پھرا دیجئے آقا ڈوبے ہوئے سورج کو پھرا دیجئے آقا پھرا دیجئے آقا اور بہت ہی پیارا شعر پیش کرم ملازم فرمائیں جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے شریعت سے ہمارے شریعت سے ہمارے جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے شریعت سے ہمارے جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے اس شخص کو مٹی میں ملا دیجئے آقا ملا دیجئے آقا اس شخص کو مٹی میں ملا دیجئے آقا ملا دیجئے آقا ملا دیجئے آقا اور آخر سے پیش کرم ملازم فرمائیں سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے اچھے رضا نے سچے رضا نے سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے اچھے رضا نے سچے رضا نے سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے سرکار کا در دیکھا تو پھر میرے رضا نے یہ عرض کیا پردہ ہٹا دیجئے آقا ہٹا دیجئے آقا یہ عرض کیا پردہ ہٹا دیجئے آقا ہٹا دیجئے آقا ہٹا دیجئے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے خلوص و محبت کے ساتھ
गुंबद खजरा के जानिब लो लगाकर भीख देने वाले आका व दाता, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अबरार व अखियार, आकाए नामदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा और यासीन, अनीसे बेकसा, हम गरीबों के गमगुसार, अनीसे बेकसा, चार साजा दर्दमंदा, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, दाई हलीमा के गोद के पाले, सैयदा आमना के राज दुलारे, हजरत अब्दुल्लाह के जिगर पारे, यानी हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकशपना में दुरूद पाक पढ़िए पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तुझी को देखना तेरा ही सुनना तुझ में गुम होना, तुझी को देखना तेरा ही सुनना तुझ में गुम होना, हकीकत मारफत अहले तरीकत इसको कहते हैं। किताब सुन्नत की राह दुनिया कि हर मुसलमान पे कर दी रोशन, वो मसाले इल्म मुस्तफा है इमाम आजम अबू हनीफा। किताब सुन्नत की राह दुनिया कि हर मुसलमान पे कर दी रोशन, वो मसाले इल्म मुस्तफा है इमाम आजम अबू हनीफा। उधर तरीकत के पीर पीरा मीर मीरा है गौसे आजम, उधर तरीकत के पीर पीरा मीर मीरा है गौसे आजम। इधर तरीकत के मुक्तदा है इमाम आजम अबू हनीफा, इधर तरीकत के मुक्तदा है इमाम आजम अबू हनीफा, इधर शरीयत के मुक्तदा है इमाम आजम अबू हनीफा। आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस आयत मुक़द्दसा में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब बंदों और प्यारे वलियों की शान बयान फरमाई है और उनकी शान का इजहार फरमाया है। रब कायनात इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब बंदों के इम्तियाजी औसाफ ये हैं, तो अपने परवरदिगार से डरते हैं और अपने रब से और अपने परवरदिगार पर ईमान रखते हैं और अपने रब से डरते हैं। गोया कि तकवा और परहेजगारी औलिया कराम के खुसूसी औसाफ हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन औलिया इल्लल मुत्तकून, औलिया तो परहेजगारी होते हैं, यानी उनका जाहिर भी पाक होता है और उनका बातिन भी पाक होता है। आइए सबसे पहले आपके सामने वली की तारीफ पेश करें कि वली किसको कहते हैं। हज़रात सूफिया कराम वली की तारीफ पेश ये करते हैं, वली वो मर्द मोमिन है जो फराइज से कुर्ब इलाही हासिल करे और इताअत इलाही में मशगूल रहे, यानी उनका दिल नूर इलाही से जगमगाए और उनकी आंखें दलाइल कुदरत का मुशाहिदा करती है और उनकी हर अदा में सुन्नत रसूल का जलवा नजर आए। बाज़ लोग वली की तारीफ पेश करते हैं, बाज़ लोग वली की तारीफ ये पेश करते हैं कि वली वो है जिनको देखने से खुदा याद आए, उनका हर काम शरीयत ताहरा के मुताबिक और सुन्नत मुस्तफा के मुवाफिक हो, उनका गुफ्तार सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो, उनका किरदार सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो और उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बल्कि जिंदगी के हर अमल और किरदार सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो। और ऐसे ही बंदों के लिए अल्लाह नासिर मददगार हो जाता है और इरशाद फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। और ऐसे ही मुत्तकी और परहेजगार बंदों के लिए रब का इरशाद है, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। हज़रात आप खुद समझ सकते हैं कि जिसके बारे में अल्लाह ये फरमा रहा हो कि जिसने तक़वा और परहेजगारी अख्तियार की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका दुनिया और आखिरत में मददगार है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला जिसका मददगार हो जाए उसको दुनिया में किसी चीज का खौफ और गम कैसे हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। हज़रात इन आयत करीमा से मालूम हुआ कि नमाज छोड़ने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता, रोजा न रखने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता, दाढ़ी मुड़ाने वाला अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता, शरीयत के खिलाफ काम करने वाला अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता। क्योंकि वली होने के लिए जहां मोमिन और मुस्लिम होना शर्त है, वहां मुत्तकी और परहेजगार होना भी जरूरी है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा रअयता रजुलन अलल माई व यतीरु बिल हवाई व तरका सुन्नतन मिन सुन्नती फाज़र बिन, किसी ऐसे आदमी को देखो जो
پانی پر دوڑتا ہو اور ہواؤں میں اڑتا ہو اور میری سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑتا ہو تو اس کو جوتوں سے مارو، کیونکہ ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے پرہیزگار ہونا شرط ہے، سنت مصطفیٰ کا عامل ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت ہے، اور در حقیقت یہ تقوی مدار ولایت ہے، کرامت مدار ولایت نہیں، کرامت مدار ولایت نہیں۔ اگر کوئی شخص شریعت طاہرہ کے مطابق ہے اور سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، اگر اس سے کرامت کی اظہار نہ ہو، اس سے کرامت کی اظہار ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ولایت و کرامت کا چرچا سن کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور طے کیا کہ اگر حضرت سے کوئی کرامت دیکھ لوں تو ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ یہ شخص مسلسل 30 سال تک آپ کی خدمت میں رہا، مگر اتفاق دیکھیے کہ اتنے عرصے میں اس شخص نے حضرت سے کوئی کرامت ظاہر ہوتے نہ دیکھی، حضرت سے کوئی کرامت ظاہر ہوتے نہیں دیکھی۔ خیال کیا کہ شاید میری تمنا پوری نہ ہو سکے گی، میری آرزو پوری نہ ہو سکے گی۔ مایوسی کے عالم میں ایک دن اپنا پرجا بستر باندھنے لگا اور واپس جانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ سوچا کہ حضرت کی بارگاہ میں جا کر اجازت ہی لے لی جائے۔ اس شخص نے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بھائی تم اتنے دنوں یہاں رہے اور آنے کا مقصد کبھی نہیں بتایا، کیوں آئے اور اب کیوں جا رہے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، حضور میں آپ کی ولایت و کرامت کا شہرت سن کر آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ اگر آپ کی کرامت میں اپنے خود آنکھوں سے دیکھ لوں تو میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا، مگر افسوس 30 سال تک آپ کی خدمت میں بیت گئے، مگر میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے حضور میں واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے حضور مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں کسی اور آستانے کی تلاش کروں جہاں میری مراد پوری ہو سکے۔ حضرت نے فرمایا، پیارے یہ سچ ہے کہ تم نے میری کوئی کرامت ظاہر ہوتے نہیں دیکھا، مجھے ہواؤں میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، سطح دریا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کسی اندھے کو بینا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی مردے کو زندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر سچ بتاؤ کہ کبھی تم نے میرا کوئی کام شریعت کے خلاف بھی دیکھا ہے، میرا کوئی عمل خلاف سنت بھی دیکھا ہے؟ کیا کبھی میری زبان سے خلاف شریعت کچھ بولتے بھی سنا ہے؟ تم نے 30 سالوں میں میرا ایک قدم بھی شریعت و سنت کے خلاف اٹھاتا بھی دیکھا ہے۔ اس نے عرض کیا، حضور یہ بات تو ضرور ہے کہ ہم نے اتنے سالوں میں آپ کا کوئی پہلو شریعت کے خلاف نہیں دیکھا اور نہ کوئی ادا آپ کی سنت کے خلاف دیکھی۔ اس نے فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور کہا، حضور مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے اور اپنا مرید بنا لیجئے۔ حضرات دیکھا آپ نے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے اور نبی کی سنتوں کا پیکر ہوتا ہے، اگرچہ اس سے کرامت کا اظہار نہ ہو۔ تیرے الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تجھی کو دیکھنا تیرا ہی سننا، تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔